بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید فرقان حمید مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بعد حمد و صلوات کے ہمارے فخر بھائی قابل مبارکباد ہے کہ ان کے گھر پر آج الحمدللہ محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بصورت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی گئی ہے، اور کیوں نہ کی جائے۔ اس لیے کہ جن کے نصیبوں میں عقیدتوں کی محراب سجائی جائے رب کی طرف سے، تو پھر ان کے سجدوں کو کون چھین سکتا ہے؟ اکثر و بیشتر دلوں میں بڑے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور وسوسہ کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ بس میں ایک بات عرض کرتا چلوں جو عقیدتوں کی ہے اور عقیدے کی ہے، کہ ہم اہل سنہ میں عقیدت کی کمی کوئی نہیں، الحمدللہ حضور کا کرم ہے ہم پر، رحمتوں کی بارش ہے، عقیدتوں کی کمی نہیں، لیکن مطالعے کی کمی ہے۔ دیکھیں برا نہ مانیے گا، سچ یہ ہے، جب اغیار یا کوئی بھی فرد آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کے پاس جواب اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں یا تو جذباتی تقریروں میں صرف آواز کا شور اتنا ہوتا ہے کہ سلیقے کی بات پہنچتی نہیں ہے، اور یا پھر وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم علماء سے رجوع کر کے کچھ پڑھیں اور پڑھ کر اس بات کی ذمہ داری لیں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور میں بہت سنجیدگی سے اس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تقریباً دنیا کے الحمدللہ بڑے بڑے ممالک میں میرے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، حضور کا کرم ہے۔ میں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سوال کریں تو اکثر و بیشتر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، اور جب جواب نہیں ہوتا تو ہماری آوازیں اونچی ہوتی ہیں لیکن آواز کے اندر کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ اس لیے الحمدللہ یہاں بحرین میں آج کیا تاریخ ہے؟ آج 7 ہے غالباً، 7 اکتوبر 2023 کو یہ محفل جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ہمارے فخر بھائی نے سجائی ہے۔
اس کا بنیادی مقصد جذباتی باتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم اہل سنت کون ہیں اور اہل سنت کیوں ہیں۔ اہل سنت کون ہے اور اہل سنت کیوں ہیں؟ میں اگر آپ سے سوال کروں نا تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے اس کا۔ اب اس کا جواب ذرا غور سے توجہ سے سنیے گا۔ اس کا جواب یہ جو عالم دین ہے، ان کی پیدائش 229 ہجری کی ہے۔ غور سے سنیے گا، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ 229 ہجری کی اور وفات 321 ہجری کی ہے، اور یہ کتنا چل رہا ہے؟ 1445۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنے 100 سال پرانی کتاب میں یہ پڑھا رہا ہوں، اور اس کتاب کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کتاب آج چھپی ہے۔ یہ 1000 سال سے اوپر کی کتاب ہے، جس کو پتہ نہیں کتنے کتنے علماء نے صرف سونگ کر، پڑھ کر نہیں، سونگ کر حضور کے عشق کو حاصل کر لیا ہے۔ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کتاب سے درس آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی دیا جائے گا۔ بنیادی مقصد اس کتاب کا یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہم اہل سنت کیوں ہیں۔ ان کا اسم گرامی ہے الامام الفقیہ حجت الاسلام ابو جعفر الطحاوی الحنفی، میں نے نام دیا ہے۔ اور اس کتاب کو درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، علماء پڑھتے ہیں، جب تک اس کو نہ پڑھیں وہ عالم نہیں بن سکتا۔ اور یہ صرف ایک مکتب فکر نہیں، دیگر مکاتب فکر میں بھی پڑھائی جاتی ہے کتاب۔ اس کے 2 اسباق ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آج اس کا تیسرا اور آخری سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ میرا یہاں آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مجلس خواہ کتنی ہی بدلتے رہیں، اب توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، مجلسیں کتنی بدلتی رہیں۔ پہلی مجلس ہوئی، اس میں طلباء اور طالبات وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری مجلس ہوئی، اس میں احباب کچھ یہاں تھے کچھ نہیں تھے۔ آج تیسری مجلس ہے سرکار کے ذکر کی اور اہل سنت کے اس عمل کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجلسیں کتنی بدلتی رہیں لیکن دل عاشق کا ایک ہی رہتا ہے نا۔ تو اب آئیے پہلے بات سمجھ لیں کہ عقیدہ اہل سنت، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا وہ کیا ہے۔ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ میں اب سب پیچھے سے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں کیا بات آگے کرنے جا رہا ہوں۔ اب توجہ، آپ تشریف رکھیں سب حضرات۔ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ایک ہے، اس کے اختیار کلی میں کسی کو اختیار نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے، نہ اس جیسا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اختیار کے مثیل کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ قدیم ہے، اس کے ارادے اور خواہش کے مطابق جیسا اللہ نے چاہا اپنے آپ کو۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا کلام جو قرآن ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ رب کا کلام ہے۔ رب نے جس طرح چاہا، جب چاہا، جس نبی پر چاہا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے نازل فرمایا۔ یہ عقیدہ اہل سنت توحید کا بھی ہے اور رسالت کا بھی ہے۔
رسولوں میں سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اب ان کے بعد لا نبی آبادی، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ختمی مرتبت ہے. اور ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کے کسی بھی عنصر میں یا کسی بھی عمل میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے. جب یہ کہہ دیا وحدہ لا شریک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذات و صفات میں کہیں بھی اشتراک عمل نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اچھی بری تقدیر پر یقین رکھنا. تقدیر کی دو اقسام بیان کی ہیں حضرت علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق. تقدیر مبرم وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن تقدیر معلق وہ ہے جو دعاؤں سے، زکوٰۃ سے، خیرات سے، نیکی سے، سجدے کرنے سے، رب کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے سے اور بزرگوں کی دعائیں لینے سے، ساتھ ہی ساتھ جانوروں پر رحم کرنے سے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے سے، گو کے معاشرتی معاملات سے لے کر عبادات تک سارے معاملات میں جب کوئی فرد اپنے گناہوں سے اجتناب کر کے رب کی طرف منہ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اور کسی بزرگ کی اس دعا میں آمین کی صدا ہوتی ہے تو اس کی تقدیر معلق تبدیل ہو جاتی ہے. اس کی تفصیلات میں اگر میں جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا. صرف یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس سلسلے کو، کس سلسلے کو؟ اپنی تعلیمات کو عام کرنے کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا. اور گناہوں سے توبہ اس طرح سے کہ پھر دوبارہ گناہوں کی طرف رجوع نہ کرے آدمی. تو ہمارا ایمان و عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو سچے دل سے توبہ کی صورت میں اقرار کر کے رب کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرے کہ میں اب اس طرف رجوع نہیں کروں گا. پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ بھی ہے کہ سرکار سرور کشور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی شفاعت کے بعد ہر مومن اور مسلمان، خواہ وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، میرے حضور کے کرم سے رب کی بارگاہ میں قبولیت کے بعد جنت میں جائے گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیتے ہیں انہیں لینے کا حکم قرآن میں ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تم کو عطا کریں فخذوہ، اسے لے لو، سینے سے لگا لو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے منع کر دیں فانتہوا، رک جاؤ. تو پتہ ہی چلا کہ حضور کے حکم میں کوئی چوں چرا، کوئی سوال، کوئی اپنا ذہن، کوئی بات نہیں، بلکہ اس میں اطاعت، صرف اطاعت ہے. کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی. اس کے بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب آگے میں بڑھ رہا ہوں، اس میں ہمارا عقیدہ جو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اور ہم اہل قبلہ میں سے ہر ایک نیک و بد کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتے ہیں. میں بھی اس کی تشریح کروں گا. اور اسی طرح اہل قبلہ میں سے ہر نیک و بد مرنے والے پر نماز جنازہ جائز سمجھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب نیک و بد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جو معیار قائم کر لیا یہ بد ہے تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر اس پر حد قائم کر کے اس کو بد ظاہر کر کے کہا کہ اس کی نماز جنازہ مجھے نہیں پڑھنی کیونکہ یہ بد ہے.
کیونکہ کیا معلوم اس نے ایک ایسی استغفار کی ہو اور وہ مر گیا کہ جو رب کریم کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہو، اور اگر آپ رک گئے بد سمجھ کر تو گناہ گار آپ ہو گئے۔ اس لیے علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نیک و بد کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے بلکہ میرا رب تعالیٰ کرے گا، آپ کو شامل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ طحاوی ہے، کوئی عام آدمی تھوڑی ہے کوئی لکھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ لڑوانے والے نہیں، یہ جڑوانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو دوزخی قرار نہیں دیتے۔ کتنا سادہ عقیدہ ہے، کسی کو دوزخی قرار نہیں دیتے، اس کا فیصلہ رب پر چھوڑتے ہیں کہ رب جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی عقیدہ۔ تو لہٰذا کسی کو دوزخی نہ کہیں، یہ جہنمی ہے، دوزخی ہے، برا ہے، خراب ہے، جہنمی، اس کی نماز نہیں پڑھنی فلاں۔ ہاں، جب تک کہ وہ اقرار نہ کر لینا عوذ باللہ من ذالک کہ میں نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، میں رب کو واحد لا شریک نہیں مانتا، اس کے ساتھ اختیار ہے کسی کا، لا علمی میں کر رہا ہے تو پیار سے سمجھائیں، اور اگر جان بوجھ کر کر رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، لیکن وہ بہت آخری منزل ہے۔ اس کا فتویٰ بھی آپ کو نہیں لگانا، مجھے نہیں لگانا، ان کے حالات ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ فتویٰ لگا دیا کسی کی۔ وہ علماء طے کرتے ہیں کہ جملے کیا ہے، لفظ کیا ہے، نیت کیا ہے، انداز کیا ہے، کیوں کہنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے کفر کو بہت جلد فوری طور پر اپنی مرضی کے مطابق، ارادے کے مطابق نہ کیجیے، کیونکہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے اس طرح۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نہ ہم کسی اہل قبلہ پر کفر و شرک اور نفاق کا فتویٰ لگاتے ہیں جب تک کہ ان سے کوئی کفر و شرک اور نفاق جیسی چیز ظاہر نہ ہو جائے، اور ہم ان کے راز ہائے دروں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یعنی جو ان کا راز ہے کہ اس شخص نے یہ کیوں کیا، اس کو ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا، رب جانے اور یہ شخص جانے۔ کتنا سادہ عقیدہ ہے اہل سنت کا ہے۔ اس کے بعد حضرت قبلہ فرماتے ہیں، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ، اور ہم امت محمدیہ میں سے کسی فرد پر تلوار چلانا یا اس سے جنگ کرنا جائز نہیں سمجھتے، مگر جس پر تلوار کا چلانا واجب ہو جائے۔ وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ارتداد کی طرف جاتا ہے یا اس طرف جاتا ہے، اور اس کا بھی حق آپ کو مجھے نہیں ہے۔ یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی جناب شدت پسندی کریں، کسی کے اوپر ظلم کریں، کسی پر زیادتی کریں، اس کو مار دیں کہ صاحب یہ تو کافر ہے، یہ تو فلاں ہے۔ یہ اس میں علماء نے یہی کہا ہے کہ اس کا اختیار عام فرد کو نہیں ہے، اس کے لیے عدالتیں ہیں، اس کے لیے حکومت ہے، اس کے لیے امام ہے۔ تو یہ فیصلہ سنجیدگی کے ساتھ اس جگہ پر، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے اکثر و بیشتر ہم جذباتی ہو کر جو چاہیں جس کو چاہیں اس پر الزام لگا دیں، اور بعد میں مطلب یہ ہے کہ بیچارہ وہ پتہ نہیں وہ اس الزام کے تحت تھا بھی یا نہیں تھا، لیکن ہم نے کر دیا، تو کل جواب کون دے گا؟ کل جواب کون دے گا؟ اس لیے کہا گیا کہ نہیں، ایسے نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس نظام مملکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اطاعت کا حکم دیا ہے، اس اطاعت کے مفہوم کو اور اس کے فلسفے کو سمجھنا ہر مسلمان مرد عاقل بالغ پر یا عورت پر لازم ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایمان کے اجزاء دو ہیں، بنیادی اجزاء، ایک اللہ کی اطاعت اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اس پر
ہمیں لازمی طور پر اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہم اطاعت سے اگر ذرا بھی ہٹیں گے تو ہمارا اپنا آخرت کا نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ۔ ترجمہ اس کا سمجھ لیں، اور ہم اہل سنت والجماعت کی اتباع کرتے ہیں اور جماعت سے علیحدگی، مخالفت اور افتراق سے گریز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ یعنی جماعت میں برکت ہے اس لیے ہم اہل سنت والجماعت میں ہیں، اس سے گریز نہیں کرتے، اس کا حصہ ہے۔ جملہ دیکھیے نا، یہ عربی زبان کے اندر استعمال ہوا، وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، سیدھا سیدھا۔ یہ آج کی اصطلاح نہیں ہے، یہ آج کی اصطلاح نہیں ہے کہ کسی نے آج بیٹھ کے کوئی پاکستان میں یا ہندوستان میں یا عرب میں بیٹھ کر یہ اصطلاح استعمال کر لی ہو۔ یہ تو اصطلاح پرانی بزرگوں کی ہے، اسلاف کی ہے۔ میں اسی لیے اوریجنل ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں یہ، تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ان لوگوں سے جو عدل کرتے ہیں اور جو امانت کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بغض رکھنے والے کون لوگ ہیں یہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ میرا کام نہیں ہے تقریروں کے اندر کہ میں شور کر کے کو فلاں، کیونکہ سرکار کا پیار کرنے والے جانتے ہیں کہ سرکار سے بغض کون رکھتا ہے، اور خلفائے راشدین سرکار کے غلام ہیں، ان سے بغض رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ تو یہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح۔ اس کے بعد وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِي مَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ علم دین میں اگر کوئی چیز مشتبہ یعنی مشکوک ہو جائے تو اس مقام پر ہم یہ کہتے ہیں، یعنی کہیں کسی علم دین میں کسی مسئلے کے اندر ہمیں کوئی شبہ ہو کہ ہم نے تیمم کیا، پتہ نہیں تیمم کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور کوئی شخص نہیں وہاں پر، تو اپنی نیت کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم کے متعلق تو آپ نے وہاں پر تیمم اس طرح کر لیا، لیکن ساتھ میں یہ کہیں کہ میری نیت کو رب جانتا ہے، لیکن سب سے بہتر جاننے والا رب ہے، کیونکہ اسی نے مجھے علم دیا۔ تو اپنے علم کے متعلق، اپنی خواہش و ارادے کے مطابق میں نے اس کا احاطہ کیا۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی؟ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا، کوئی تقریری انداز نہیں ہے، یہ میں سادہ سی بات کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ پھر اس کے بعد اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ بحیثیت اہل سنہ وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ، جو موت کا فرشتہ ہے اس پر ایمان رکھنا ایمان کے لوازمات میں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو طبعی طور پر ایسی ہچکی آتی ہے، موت آ گئی، یا یوں ہوا کہ کوئی شخص جا رہا ہے، گاڑی سے ٹکر ہوئی، وہ مر گیا، اور کسی شخص نے زہر کھا لیا اور وہ مر گیا، اور وہ بیچ میں سے کہے کہ ملک الموت نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے فرشتے کا انکار کیا، ملک الموت کا انکار کیا، رب نے جو ذمہ داری اس فرشتے پر لگائی اس کا انکار کیا، اور رب کے اور رسول کے کہے ہوئے الفاظ کا انکار کیا۔
تو وہ ایمان اگر لا علمی میں کیا تو توبہ کرے، اور جان بوجھ کر رہا ہے تو اس کا ایمان. اس لیے حضرت شیخ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس کو جان لو اچھی طرح کہ ملک الموت پر ایمان رکھنا ایمان کا حصہ ہے. پھر کے بعد آپ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لمن كان لذلك اهلا وبسوال منکر نکیر للمیت فی قبره وعن ربه ونبیه ودینه علی ما جاءت به الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن اصحابه رضی اللہ عنہم اجمعین والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. اب تو عرب میں رہتے ہیں، اتنی عربی تو آپ کو آتی ہوگی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ لغت فصاحہ ہے، یہ بہت سو کو نہیں آتی، تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس کا ترجمہ میں کر دوں. یہ لکھا ہوا ہے میرے پاس. اور ہم موت کے فرشتے ملک الموت پر ایمان رکھتے ہیں جو تمام عالم کی روحیں قبض کرنے پر مقرر ہے، اور ہم عذاب قبر اور اس کی راحتوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو اس کا اہل ہو، اور قبر میں میت سے منکر نکیر فرشتوں کے سوالات کو برحق مانتے ہیں، اور جو اس کے رب، نبی اور دین کے متعلق سوالات کیے جائیں گے. ہمارا اس پر ایمان ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سوالات ہی نہیں ہوتے، یہ تو ایسے ہی بس مردے کو ڈال دیا، اور یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، فرشتے اترتے ہی نہیں ہیں، آتے ہی نہیں ہیں اندر. تو میں اس پر پہلے ادھر ترجمہ پڑھ لوں، پھر اس کا میں جواب دوں گا. کہتے اچھا یہ کلاس ذرا سی لمبی ہوگی، یہ بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں، کیونکہ علم العقائد پر جب تک بات مکمل نہیں ہوگی، یہ ہمارے پہلے دن سے فخر بھائی کو پتہ ہے کہ میں کلاس شوق کے لیے نہیں بلکہ پوری ذمہ داری سے حضور کے اس حدیث کے تحت پڑھا رہا ہوں کہ جس میں حضور نے فرمایا بلغوا انی، میری جانب سے پہنچا دو. کیا پہنچا دو؟ چاہے وہ ایک ہی نشانی کیوں نہ ہو. تو یہ تو اہل سنت کی ساری نشانیاں ہیں. تو جب تک بات مکمل نہیں ہوگی تو مہربانی فرما کے ذرا سا وقت مجھے دیجیے آپ اس پہ. فرماتے ہیں کہ منکر نکیر فرشتوں کے سوالات کو برحق جاننا، اور رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے متعلق جو سوالات کیے جائیں گے اس پر ایمان رکھنا حق ہے. اس تفصیل کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی احادیث سے ثابت ہے. اور قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو احادیث صحیحہ ہیں سنن میں، مسانید میں، کتب صحیحہ میں، جس کو آپ سیاہ ستہ کہتے ہیں، بخاری، ترمذی، مسلم، نسائی، ابی داؤد، یا اس کے علاوہ بھی دیگر کتب ہے جن کو ہم صحیح مانتے ہیں. تو ان کتب کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرما دیا، وہ سب حق ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو نہیں مانتا کہ قبر میں منکر نکیر آ سکتا ہے، تو اس شخص سے پوچھا جائے کہ کیسے؟ کہا کہ جی میں تو نہیں مانتا کہ منکر نکیر آتے ہیں. تو ایک واقعہ حوالے کی صورت میں الحمدللہ فوری طور پہ ذہن میں آ گیا، اور کتاب چھپی ہے، اور کتاب وہ بکتی ہے مکہ مکرمہ میں، اور تصدیق بھی مکہ مکرمہ نے ہی کی ہے اس کتاب کی. ٹھیک ہے جی. اس کتاب کا نام ہے کتاب الروح. کیا نام ہے؟ کتاب الروح. لکھنے والا کون ہے؟ لکھنے والا کون ہے؟ ابن قیم الجوزی. ٹھیک ہے جی. اور ان صاحب کا استاد کون ہے؟ ابن تیمیہ. اب یہ واقعہ اس کتاب میں موجود ہے، جس کو پڑھنا ہے میں نے پورا حوالہ دے دیا، پڑھ لیں. کہا کہ ایک فرد کی حکایت اس میں لکھی ہے کہ میرے کسی جاننے والے کا انتقال ہوا، میں قبرستان گیا، میں نے سوچا کہ اب سب چلے گئے ہیں لوگ، تو میں بیٹھ کر قبر کے قریب یہ دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے.
اچھا اب ایک بات سنیے غور سے. ہوا کیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا آدھا چہرہ تانبے کا ہے اور آدھا چہرہ نارمل ہے، یہ کیسے؟ اس کے جواب میں اس نے یہ بتلایا جس کو ابن قیم الجوزی نے لکھا ہے. کہا کہ میں قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی ہلکی سی. تو اچانک مجھے ایک پھڑپڑاہٹ کی آواز، پھڑپڑاہٹ سمجھتے نا آپ، ایسی پھڑپڑاہٹ کی آواز آئی. دو بڑے بڑے پرندے گدھ کی طرح وہ پروں سے اترے ہیں. میں قبر کی آڑ میں چھپ گیا اور وہ پرندے یا وہ بڑے بڑے جو گدھ تھے انہوں نے اپنی گردنوں کو ایسے اٹھایا اور یوں یوں کر کے چاروں طرف دیکھا، ایسے کر کے دیکھا. یہ کتاب میں موجود ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا. ایسے کر کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد قبر کے وہ قریب گئے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کی نظر مجھ پہ پڑ گئی. تو اس نے اپنے پر کو ایسے کر کے کیا تو میرے منہ سے لگتا ہوا، بلکہ ہوا ہلکی سی لگتی ہوئی گئی تو میرا منہ پورا تانبے کا ہو گیا، آدھا حصہ. اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ ہے. یہ کون تھے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ قبر میں نہیں جاتے، نہیں تھے تو کسی پرندے میں یہ اختیار طاقت ہے کہ وہ کسی کے چہرے کو بدل دے. اور پھر اس کے بعد کے واقعات بھی بہت موجود ہیں. منکر نکیر کے حوالے سے بڑے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن وقت کی طوالت. تو اب ایک بات بتائیے، یہ جو ریز ہے آپ کی انٹرنیٹ کی، جو آپ کے جیبوں میں موبائل فون ہے، آپ دنیا بھر کی تصویروں سے، آوازوں سے، دنیا بھر کی معلومات سے، ہر شے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جو موبائل آپ کے ہاتھ میں کوئی آتی ہوئی چیز یا جاتی ہوئی چیز نظر آتی ہے اس کے اندر سے آپ کو؟ نہیں نظر آتی. تو انسان کی بنائی ہوئی تخلیق کی یہ طاقت ہے کہ وہ شے اپنی ریس کو بغیر دکھائے ہوئے اس میں موجودگی اپنی دکھا سکتی ہے ذکر اور آواز کی صورت میں. کیا میرے رب میں یہ طاقت نہیں کہ وہ قبر میں اپنے فرشتوں کو بھیج کر دیکھ لے؟ ذرا سا عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ سائنٹیفک انوینشنز نے ہر چیز کو واضح کیا ہے اور آج کی سائنس تائید کر رہی ہے میرے مصطفیٰ کریم کے ایک ایک لفظ کی. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے بعد وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ وَقِرَةِ الْكِتَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالْبَعْثُ هُوَ حشر الاجساد وإحیاؤها یوم القیامہ. اور ہم بعث کہتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو. مصنف فرماتے ہیں کہ ہم بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کی جزا، اعمال کی پیشی، حساب، اعمال نام کے پڑھنے، ثواب اور عذاب، پل صراط، میزان جیسی سچائیوں یعنی حقائق پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں. اب اگر کوئی بھی شخص ان میں سے کسی پر ایمان نہیں رکھتا، ترک کرتا ہے لا علمی پر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو اس پر مضبوط کرے. اور اگر جب اس بات کو مضبوط کرتا ہے I'm extremely sorry, I'm talking in Urdu. So, انگلش بولتے ہیں تو مجھے بتا دیتے میں انگلش بول دیتا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ No problem. Yes, I can understand Urdu. الحمدللہ الحمدللہ. may Allah bless you. may Allah bless you. نستأذن الآن ان شاء الله إن شاء الله تعالى. حياك الله يا سنتكلم لغة عربية أيضا. الحمد لله الحمد لله. شكرا، مع السلامة. انا تلميذ من جامع الازهر. عظيم، أحسن. الحمد لله. ما اسم أساتذة حضرتك؟ شيخ إبراهيم غنيم، شيخ أبو الفتوح السيد، شيخ عبد العزيز عزت، كلهم من دكتور إبراهيم الخولي وكان يدرس هنا، وأيضا ما دكتور شاء سيد الله العراقي هنا في جامع الأزهر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء شكرا. الله. مع السلامة. اچھا جناب، تو یہ
میں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، توجہ کہ یہ مرنے کے بعد جو قبر کا ہے جس کو کہتے ہیں. اچھا ایک بات اور سنتے چلیے آپ، یہ جو بیان ہو رہا ہے نا، اب قبر میں آپ نے رکھ دیا مردے کو، اس کی زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوا، اس کو کہتے ہیں برزخ. برزخ کیا ہے؟ برزخ قیامت اور عالم اجساد، یہ جو کہلاتا ہے یہ عالم اجساد ہے. عالم اجساد کا مطلب کیا ہوا کہ جو جسموں کی دنیا ہے وہ یہ ہے، اور وہ جو برزخ کی دنیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انتظار کی دنیا ہے، جس کے اندر سونے والے کو خود نہیں پتا ہوگا کہ کتنے ہزار سال سویا ہے. وہ اللہ اور اس کا نبی جانتا ہے کہ کتنے ہزار سال سویا. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عذاب، ثواب، پل صراط، میزان، حشر کا میدان، جسموں کا دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا برپا ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے. لوگ اکثر گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے کیا ہونا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو سب تصوراتی باتیں ہیں، چھوڑو جو کرنا ہے یہاں کر لو. تو ان کا ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والجنت والنار مخلوقتان لا یفنیان ابدا. ہائے 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 کیا جملہ ہے! ولا یبیدان، اور جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، کبھی فنا نہیں ہوں گی اور نہ ہلاک ہوں گی، یعنی ان کو موت نہیں آئے گی. یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے. آپ نے جنت دوزخ تو سنا ہوگا، لیکن یہ عقیدہ نہیں سنا ہوگا کہ جنت و دوزخ فنا نہیں ہوں گی. کہیے سنا ہے؟ یہ عقیدہ نہیں سنا نا. علامہ طحاوی کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے اس کے اندر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلنَّارِ عَدْلًا مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی بنا دیا تھا، اور ان کا اہل بھی پیدا کیا. ان میں سے جسے چاہے گا اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا، اور جسے چاہے گا اپنے عدل و انصاف سے جہنم میں داخل کر دے گا. اور ہر انسان وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اور اس سے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ جس کا دل نبی کی محبت کے لیے پیدا ہوا ہے تو پھر کوئی اس کے دل کو نہیں بدل سکتا، اور جو نبی کا دشمن ہے اس کے دل میں دشمنی ہمیشہ رہے گی. اس لیے عمر بھی نظر آتا ہے، ابو بکر صدیق بھی نظر آتے ہیں، عثمان غنی بھی نظر آتے ہیں، علی بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے رسول کی محبت کے لیے. لیکن ابو لہب بھی نظر آتا ہے اور ابو جہل بھی نظر آتا ہے کہ اس کے دل کو پیدا کیا ہے رسول سے دشمنی کے لیے. اب کوئی کہے، دیکھیے ایک بہت بنیادی بات ہے، اب کوئی یہ کہے کہ جناب یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے دل کو پیدا کر دیا محبت کے لیے اور نفرت کے لیے، تو پھر تو میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. ذمہ دار تم ہو، اس لیے کہ تمہارے لیے کتاب آئی، تم ذمہ دار ہو، تمہارے لیے صحابہ پیدا ہوئے جنہوں نے زندگیاں دی. تم کو یہ پتہ ہے کہ نبی کی محبت اور نبی سے تعلق کے بنیاد پر تم حقدار ہوگے کوثر کے، جنت کے، ایمان کے، آخرت کے، شفاعت کے، محبت کے، تعلق کے، اور اہل بیت اطہار کی وراثت کے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تک پیغام پہنچا اور پھر تم نے رد کیا تو پھر جاؤ اہل جہنم میں.
تو بات یہ سمجھ آ گئی. والخیر والشر مقدران علی العباد، اور خیر و شر دونوں بندگان خدا یعنی انسانوں کا مقدر ہے. یہ مت سمجھے خالی کہ خالی اچھائی ملتی رہے گی. یار میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، پھر اس آدمی نے میرے ساتھ برائی کیوں کر دی، میرے ساتھ یہ برا کیوں ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ویسا. شکوہ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ زبان پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو تقدیر پر شکوہ نہیں ہے. اگر تقدیر پر شکوہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے فیصلے پہ شکوہ کر رہے ہو. تو سمجھ لو کہ مخلوق خالق سے شکوہ کرے، کسی کی طاقت ہے یہ نہیں ہے. اس کو دیکھتے بھی جاؤ کہ اس میں آ رہی ہے بات، نہیں آ رہی ہے اس میں. پھر اس کے بعد والاستطاعت ضربان، اور استطاعت کی 2 قسمیں ہیں. استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ طاقت کو کہتے ہیں. احدہما الاستطاعت التي یوجد بها الفعل نحو التوفیق الذي لا يجوز ان یوصف المخلوق به فهي مع الفعل. استطاعت کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ ہے استطاعت کی کہ جس کے ذریعے کوئی کام وجود میں آتا ہے، یعنی آپ نے کوئی کام کیا، اللہ نے استطاعت دی، آپ کے پیسے میں جیب میں پیسے ہیں، آپ نے مسجد بنوا دی. تو استطاعت پیسہ اور بنوا دینا فعل. کوئی غریب بچہ ہے، اس کی تعلیم مکمل کروا دی، تو استطاعت اللہ نے آپ کو دی کہ آپ اس قابل تھے، آپ نے کسی غریب بچے کی تعلیم مکمل کروا دی. اور یہ استطاعت فعل کے ساتھ یعنی کسی ایکشن کے ساتھ ہوتی ہے، کام کے ساتھ ہوتی ہے استطاعت. دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری استطاعت یہ جو صحت، وسعت، قدرت، موافق اسباب کی صورت میں مہیا ہوتی ہے. اس کا وجود فعل سے پہلے ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تو اب اس میں دونوں میں کسب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ کسب کیا ہے؟ تو یہ فعل کسبی. اب میں منطق کی بات کر رہا ہوں. فعل کسبی اصل میں وہ استطاعت ہے کہ جس میں انسان کا ارادہ، اس کی خواہش، اس کا رویہ، اس کا انداز اور اس کی تمام تر طاقت لگ کر یہ بتلائے کہ میں اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے نچھاور کر رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ تو کہہ سکتے ہیں. نہیں یہ پھر بات نہیں پہنچ رہی وہاں تک. نہیں ضروری ہے نا. ہاں ذہن تو کھلے میں، آنکھیں بھی کھلی ہیں ان کی ماشاء اللہ، کیونکہ حضور کا نور ہے آنکھوں میں ان کے. اچھا جناب بات سمجھ آ گئی نا، بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اگلا عقیدہ، کیونکہ اگر میں تشریحات میں جاؤں گا نا یہ پوری رات لگ جانی ہے، اور یہ کتاب مکمل کرنی ہے انشاءاللہ. یہاں تک ہو چکی ہے الحمدللہ، لیکن آج بات پوری ختم کر کے دعا خیر کر کے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کر کے پھر اٹھنا ہے انشاءاللہ. ہاں تو آپ خوش نصیب ہے کہ عقیدہ اہل سنت کا پورے سمری آپ نے سن لی ہے الحمدللہ. پھر فرماتے ہیں سرکار علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللَّهِ، اور بندگان خدا کے افعال اللہ کی مخلوق اور بندوں کا کسب ہے. یعنی جو کام ہم کرتے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں، اصل میں یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم زمین پر کریں، تو اس کو کسب کہتے ہیں. ایسے ارادے کے ساتھ کہ اس کو ہمیں کرنا ہے. مدرسے بنا دینا، کہیں پانی نہیں ہے تو پانی کے لیے کنویں کھدوا دینا، کہیں غریبوں کے لیے
راشن ڈلوا دینا، کوئی زلزلہ آیا، کوئی اور آسمانی آفت آئی تو وہاں پر مدد کر دینا، یہ سب کے سب آپ کی کاوش، استعداد اور محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس کے اندر اللہ نے جتنی جس کو توفیق دی ہے، جتنی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طاقت کے مطابق اس کے دل میں بھی یہ احساس ڈالا کہ تو مدد کر، کیونکہ تجھے میں نے دیا ہے، تو پھر یہ مدد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا بندوں کو مگر انہی کاموں کا جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی نا کہ جو طاقت ہے اسی کے مطابق انسان کام کرے گا، اور وہ طاقت نہیں رکھتے مگر انہی کاموں کا جس کے وہ مکلف بنائے گئے ہیں۔ اور لا حول ولا قوت کا مفہوم بھی یہی ہے۔ ہمارے یہاں ہم جب لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس نے میری شکل دیکھ کے لا حول پڑھ دی ہے، تو وہ برا مان جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں۔ تو آئندہ ایسے مذاق میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا، تاکہ یہ کہ فریش ہو جائے، اگر آپ پر کوئی لا حول پڑھے تو آپ پر پڑھے تو وہ تو غلط ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی پڑھے تو برا نہ مانے، کیونکہ وہ اس بات کا اعادہ ہے کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، تو مجھے بتاؤ کس کی طاقت ہے میرے رب کی طاقت کے علاوہ؟ سبحان اللہ۔ حول عربی زبان میں کہتے ہیں ارد گرد کو، صرف رب کی طاقت ہے۔ جیسے وہ حزب البحر میں ایک دعا ہے، وہ میں پڑھتی ہوں یہاں پر، بزرگان دین پڑھتے ہیں اکثر نا، عام لوگ نہیں پڑھتے اس کو، حزب البحر کو عام لوگ نہیں پڑھتے، اور عام لوگوں میں مطلب یہ کہ حزب البحر میں بھی وہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو جن کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا، تو اس سے آگے سارا علی ھذا القیاس۔ تو یہ جب لا حول پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک ایسا حصار باندھتے ہیں کہ جس میں رب کی طاقت کے علاوہ ہر طاقت کو آپ رد کر دیتے ہیں، اور جب رب کی طاقت کو پکار لیا تو رب کہتا ہے تو نے مجھے پکارا، میں نے تجھے تحفظ دے دیا، تو تحفظ مل جاتا ہے اس کا۔ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی منشا اور قضاء و قدرت سے جاری ہے، تو رب کے بغیر ارادے کے اور رب کے بغیر حکم کے اور رب کے بغیر منشا کس کو بولتے ہیں؟ مرضی کو، اور مشیت کس کو بولتے ہیں؟ دیکھو ابھی مشکل ہو گئی نا، اب مشکل ہو گئی ہے۔ مشیت یعنی حکومت، رب کی حکومت۔ مشیت کا مطلب رب کا فیصلہ، وہ ایسی حکومت کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پس اس کی مشیت تمام مشیتوں یعنی سب کے ارادوں پر غالب، اور اس کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں یہ ذرا سا سمجھ لیں۔ وہاں لوگ ترجمہ کرنے والے نا، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی گفتگو میں وہاں کہ ترجمہ ہر ایک نہ پڑھا کرو، کیونکہ ہر ایک کے نصیب میں رسول کی شفاعت نہیں لکھی ہے، ان کے دماغوں کے اندر چونکہ مشکلات ہیں تو وہ اللہ ان کو ہدایت دے، تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ مکرو، اور وہ مکر کرتے ہیں، وہ مکر اللہ، اور اللہ ان سے مکر کرتا ہے، نقل کفر نباشر معاذ اللہ، تو یہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، تو وہ مکر، وہ مکر اللہ، واللہ خیر الماکرین، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ بہترین مکر کرنے والوں میں ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر یہ ترجمہ قرآن کریم کا نعوذ باللہ من ذالک مان لیا جائے کہ وہ مکرو اور وہ مکر کرتے ہیں، مکر کا مطلب فریب دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، وہ مکر اللہ، اور اللہ ان کے ساتھ مکر کر رہا ہے، کہ لفظ دوسرے استعمال ہی نہیں کر رہا، واللہ خیر الماکرین، اور بے شک اللہ تو بہترین مکر کرنے والا ہے، سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہے۔ کفر ہے، کفر۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مکر کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ وہ مکرو، یہ مکر کرتے ہیں، مکر کا ترجمہ مکر کیا، وہ مکر اللہ، میں توجہ چاہوں گا آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ مکر اللہ، اور اللہ
ان کے ساتھ آ جاؤ. اور اللہ، دوبارہ توجہ چاہوں گا میں، وہ مکروا، اور وہ مکر کرتے ہیں. اب انسان کے لیے مکر استعمال کیا. وہ مکر اللہ، اور اللہ ان کے ساتھ تدبیر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اور بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں ہے. اور تم کہتے ہو رسول کو نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنا ہے. تم جمع ہو جاتے ہو تو ہمارا رمیتا از رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب تیرے ہاتھ سے یہ جو مٹی پھینکی جا رہی ہے تیری نہیں ہے، تو ہم پھینک رہے ہیں، تجھے کون مار سکتا ہے؟ تیرے محافظ تو ہمیں، تجھ پر ہم نے قرآن نازل کیا، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا. صرف ذکر کی بات ہو رہی ہے، صرف الفاظ کو رب کے، کہ ہم نے تجھ پر ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے لوگوں تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے تم میں نبی بھیجا. تو جو ذکر نازل کر کے اس کی حفاظت کرا ہے وہ نبی کی حفاظت نہیں کرے گا؟ تو تمہارا مکر کہاں جائے گا؟ تمہارا مکر تمہارے منہ پہ جائے گا. آئی سمجھ بات؟ تو تم مکر کتنا بھی کر لو، نعوذ باللہ من ذالک، نبی ایسے تھے اور ایسے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. نماز میں اگر تصور نبی کا آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میرے نبی کا تصور آ جائے تو بلال کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے. ہے جی؟ اور جب اذان نہیں ہوتی، حضرت، چلو اب آگے یہ بات تو پھر علم العقائد میں سنتے چلو، ایمان تازہ ہوگا. حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین ہیں، سرور کشور رسالت، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ظاہری. بلال نے اذان چھوڑ دی، کہا جب تو نہیں تو ہم کیا کریں گے اذان دے کر، ہے جی، اذان چھوڑ دی. حضرت عمر ابن خطاب ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے اذان دو. نہیں میں اذان نہیں دوں گا. اذان دو بلال. کہا نہیں دوں گا. اب دیکھیں عشق، کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا عشق بتاؤ. یار اب عشق بھی ناپ تول کے ہوتا ہے. اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو، عشق کوئی ناپ تول ہوتا ہے اس کے اندر؟ محبت میں کوئی ناپ تول ہے آپ کے؟ بس رب رب ہے، رب کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک ہے اگر کوئی کہے کہ اس کے برابر ہے. لیکن بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ اب تیسری بار پھر کہا تو بلال نے جواب کیا دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے امیر المومنین ہیں، آپ کے کہنے کا میں پابند ہوں، کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ جو تمہارے حکمراں ہیں تم ان کے حکم کی تعمیل کرو. لیکن مجھے اس کا جواب دو کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا اور اس طرف دیکھوں گا جہاں ہمیشہ دیکھا کرتا تھا، وہ چہرہ کہاں سے لاؤں گا؟ تو پتہ چلا کہ اذان میں بھی رسول کا تصور ہو اور نماز میں بھی رسول کا تصور ہو تو پھر بلال کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے. اور عمر ابن خطاب کے سامنے کہا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں کہا ہے کہ تصور کہاں سے لاؤں گا. ہمیشہ جب بھی اذان دیتے تھے حضور کا چہرہ انور ایسے کر کے دیکھا کرتے. کیا خوش نصیب لوگ تھے، اور ہم کیا بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں تعامل صحابہ. اور تعامل صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے کیا کیا، اور صحابہ کا عمل کو پڑھتے بھی ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یوں کیوں ہے، وہ کیوں ہے. تو بس یہ یوں کیوں وہ کیوں کو چھوڑو، کیونکہ شیطان کا وسوسہ تباہ کر رہا ہے. تو اس سے بچنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو اب اس کے بعد علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر شے وکل شیء یجری بمشیۃ اللہ تعالی وعلمہ وقضائہ فغلبت مشیتہ المشیات کلہا وغلب قضاؤہ. اس کا مطلب ترجمہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی منشا، اس کی مرضی
اور قضاء و قدرت کے تحت جائز ہے، پس اس کی مشیت تمام مشیتوں تمام ارادوں میں سب پر غالب ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب کی مشیت، اس کے حکم اور اس کے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ وہ نبی کو بھی پالتا ہے، وہ صحابی کو بھی پالتا ہے، وہ انسان کو بھی پالتا ہے، اور وہ پتھر میں کیڑے کو بھی پالتا ہے۔ اس کی رحمت سب کے ساتھ ہے، اس پر کوئی حاوی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی اس سے بڑی قدرت کسی کی ہے تو وہ کفر ہو گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ تو سوچنا بھی نہیں ہے۔ عقیدہ اہل سنت میں یہ حرام ہے کہ ہم کوئی ایسا جملہ جو اللہ کے اختیار کلی کو کمتر کرے یا اختیار کلی کو محدود کرے، ہم ایسے اشعار کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، بات چیت کی صورت میں، لیکن اگر کوئی اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں مصطفیٰ کریم کے اختیار کو محدود کرے تب بھی رب کو پسند نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ کیسے؟ سرکار نماز پڑھ رہے، منہ بیت المقدس کی طرف ہے، خیال آتا ہے کہ مکہ یاد آ رہا ہے، کعبے کی طرف اگر ہوتا تو کیا تھا۔ حکم آ گیا ہے میرے محبوب، تو نے سوچا، ہم نے تجھے کہہ دیا، جا منہ پھیر لیا۔ سرکار نے منہ پھیر لیا، صرف سوچا تھا۔ تو یاد رکھیں، شریعت وہی ہے جو مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شریعت پر عمل وہی ہے جو صحابہ نے کیا ہے، اور نیکی وہی ہے جو سلف صالحین نے بتلا دی کہ رب کیسے راضی ہوتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس میں جب یہ آپ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں گے نا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی آ کے آپ کو سمجھائے، آپ خود بخود دوسروں کو سمجھانا شروع کریں گے۔ آج کی باتوں کو یاد رکھیں، علامہ طحاوی کی باتیں ہیں یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا۔ اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کے اختیار کی بات کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے باز پرس یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کوئی یہ پوچھے کہ بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور لوگوں سے ان کے اعمال کے مطابق باز پرس ہوگی، یعنی جو کچھ بھی لوگوں نے کیا اچھا یا برا، قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا، بلکہ قبر کے اندر ہی معاملات طے ہو جائیں گے، برزخ میں ہی۔ اب دل تو چاہتا ہے بہت تفصیلات پڑھاؤں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ تو اب آگے سنیے عقیدہ اہل سنت کا اگلا حصہ۔ وفی دعاء الاحیاء وصدقتہم منفعۃ للاموات۔ ایسا خوبصورت جملہ عربی کا ہے، ترجمہ کروں گا تو انشاءاللہ واہ واہ کریں گے۔ یہ 1100 سال پہلے کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ احمد قادری گھر سے لکھ کر نہیں لایا ہے، اور یہ ہر جگہ دنیا میں موجود ہے یہ کتاب، الحمدللہ سب پڑھتے ہیں۔ اور مردوں کے لیے زندوں کی دعا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا نفع دیتا ہے اور بخشش دیتا ہے۔ اب ایک بات ہے، اب عقیدے پر آ جائیے، عقیدہ اہل سنت۔ آج کل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ساری طاقت ہم اس بات پر لگاتے ہیں کہ مردے کو قبر میں ڈال دیا، مٹی ڈال دو، اس کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھو کہ یہ مردہ کس حال میں ہے کیا نہیں، تو تم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو دیکھنے والی طاقت تھی وہ بھی تم نے جو ہے اس تک نہیں پہنچائی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں اس پر، بہت تفصیلات ہیں اس پر. میرے تقریباً 100 سے زیادہ لیکچرز ہیں جو انسان اور روح کے نام سے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. انسان اور روح، اور پورا روح کا سارا کچھ اس میں فلسفہ بیان، اگر میں بیان کروں تو پوری رات نکل جانی ہے. اتنا سمجھ لیں کہ مردہ انتظار کرتا ہے کہ قرآن پڑھ کر اسے بخشو. مردہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی نیکی کا عمل کرو تاکہ اسے ملے. پوری زندگی اس شخص نے پالا اپنی اولاد کو. آج اولاد کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ وہ قبر پہ جا کے سورہ یاسین یا قرآن کریم کے کچھ حصہ پڑھ لے. حضرت امام احمد پہلے قائل نہیں تھے اس بات کے کہ قبر پر پڑھا جائے. ابن تیمیہ نے ہی لکھا ہے، یہ ابن قیم الجوزی نے لکھا ہے کتاب الروح میں کہ وہ قائل نہیں تھے، لیکن جب ان کے سامنے روایت صحیحہ بیان کی تو انہوں نے رجوع کر لیا. یعنی انہوں نے پچھلے لکھے ہوئے پر معذرت کی کہ میں نے غلط لکھا تھا. درست یہ ہے کہ مردے کے قریب قرآن پڑھنا اور قبر کے قریب قرآن پڑھنا ثواب کا باعث ہے. اس پر بھی گفتگو بہت ہو سکتی ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کا حق زندوں پر ہے. تو جس ماں اور باپ نے آپ کو زندگی بھر پالا ہو، جس ماں نے گیلے میں سو کر تمہیں سوکھے میں سلایا ہو، جس ماں نے اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں رزق تمہارے منہ میں ڈالا ہو، جس ماں نے تمہیں کلمہ پڑھنا سکھایا ہو، جس باپ نے رزق حلال لا کر تمہارے جسم کی آبیاری کی ہو، تم اس کے مرنے پر اس قابل نہیں سمجھتے کہ قرآن کی نظر دو اس کو؟ کتنا بڑا گناہگار ہوگا وہ شخص کہ مردے کے حق کو جو نہیں سمجھتا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کے حقوق بیان کیے ہیں، مردے کے حقوق بیان کیے ہیں. تو بس میں اس کو یہاں سے آگے لے کر چلتا ہوں. آگے ایک اور عقیدہ ہمارا اہل سنت کا ہے، واللہ تعالی یستجیب الدعوات، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے، ہم مزارات پہ جاتے ہیں الحمدللہ. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ زیارت کے آداب ہیں. مزار پر جاتے ہوئے ہم کیوں جاتے ہیں کہ ہم وہاں دعا کریں گے. مزار پر جائے ضرور جائیں. اہل اللہ کے مزارات پر جانے سے فیض ملتا ہے. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے فتووں میں لکھ دیا ہے، جس کو ہر عقیدے کے لوگ مانتے ہیں کہ مزارات سے فیض ملتا ہے. لیکن فیض کس کو ملے گا؟ جو آداب شریعت کو سامنے رکھے گا. وہاں جانے کے وضو سے جائیے، قبرستان بھی وضو کے ساتھ جائیے. وہاں جا کر سجدہ کرنا حرام ہے. کوئی سجدہ نہیں ہے کسی قبر کے لیے، نہیں، نہ ماں باپ کے لیے نہ کسی بزرگ کے لیے. لیکن ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی مزار پہ مت جاؤ، وہاں تو سجدے ہوتے ہیں. اور بھائی میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ فقہ حنفی میں سجدہ ہونے کی شرائط ہے. پیشانی کا لگنا، ناک کا، تمام چیزوں کا، اعضاء کا، جب تک یہ اس میں سے یہ مکمل نہیں ہوں گے سجدہ نہیں ہوتا، اور اس کے لیے نیت ضروری ہے سجدے کی. لیکن چونکہ اس عمل سے غلط فہمی اور شریعت کے ایک رکن یعنی سجدے کو غلط طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، اس لیے ایسی کیفیت نہ پیدا کریں کہ جس میں یہ محسوس ہو کہ غیر اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایسا عمل نہ کیجئے کہ یہ محسوس ہو کہ قبر کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں، یا غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یا پیر صاحب کو سجدہ کر رہے ہیں، یا کسی بزرگ کو سجدہ کر رہے ہیں، یا کسی فرد کو سجدہ کر رہے ہیں، یا ماں کو سجدہ کر رہے ہیں، یا باپ کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ جائز نہیں ہے کسی بھی کیفیت میں. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گئی بات؟ لیکن جو لوگ اگر زبردستی یہ بات کہے کہ جی یہ جو اولیاء کرام کے مزارات ہیں اس پہ تو سجدہ ہی ہوتا ہے، تو ان کو بھی خدا کا واسطہ ہے کہ ذرا سا عقل کے ناخن لو، کہ پہلے پوچھ تو لو
کہ وہاں پر جانے والے سب سجدہ کرتے ہیں یا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں ایک پاکیزہ ہستی جس کو تو نے پسند کیا اور جس کے لیے تو نے قرآن میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں تیرے دوست کی بارگاہ میں کھڑا ہوں میرے رب، ان کی نیکیوں کے وسیلے سے مجھے بھی اس قابل کر دے اور میری زندگی کے سارے مسئلے حل کر دے۔ تو مستجاب الدعوات کون ہے؟ رب۔ مانگا کس سے؟ رب سے۔ اور ساتھ میں وابتغوا الوسیلہ، کہ وسیلہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اگر کسی پاک بزرگ کے پاس آ گئے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے کسی محبت کرنے والے کے پاس جا کر کہیں کہ بھائی ذرا سا یہ کہہ دو کہ میرا کچھ کام ہو جائے۔ تو اب کام ہو جائے میں فرق یہ ہے کہ جن کو یہ جانتے ہیں ان کی قربت ہے، میں تھوڑا سا فاصلے پر ہوں، تو ولی جس کو قرآن رب خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، تو جب رب کہہ رہا ہے میرا دوست ہے تو رب کے دوست کے پاس جا کر یہ کہیں کہ ذرا رب سے کہہ دو، تو کون سی خرابی ہو گئی ہے؟ کون سی خرابی؟ لیکن اگر یہ کہو تم دو، تم سے لینا ہے، تو ہی طاقت ہے، تو ہی دینے والا ہے، یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے، لا علمی میں استعمال کرتے ہیں لوگ، نہیں کرنے یہ الفاظ۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گئی نا بات؟ واضح ہو گئی؟ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تو مستجاب الدعوات کون ہے؟ یعنی دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک، وہی دینے والا ہے، وہی اصل ہے، لیکن مصطفیٰ بانٹنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو جو تقسیم کرنے والا ہے اس سے رشتہ ہوگا تو بانٹنے والا جب کہے گا تو دینے والا دے گا۔ تو حضور کے نام میں برکت ہے۔ یہ درود جو پڑھتے ہیں وسیلہ تو ہے، اور کیا ہے؟ اور بھائی درود وسیلہ ہے، اور قرآن نے جو یہ فرما دیا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وسیلے کا طریقہ بتلا دیا کہ تم کو اگر مانگنا ہے تو نبی پر درود پڑھو، سلام پڑھو، میں تمہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی آواز اس لیے نہیں آ رہی کہ آدھا حصہ جو ہے نا آواز ادھر جا ہی نہیں رہی ہے، اور جب تک سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ نہیں کہا کہ میں آگے پڑھانا بھی نہیں ہے اس کے اندر کلاس یہ والے۔ صحیح ہے، بسم اللہ، ماشاء اللہ دل جاگتے ہوئے عاشقان رسول کے دل ہے یہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ سب کو سلام۔ میں ذرا سے جگا رہا ہوں، تھوڑا سا جاگے ہوئے سب ہے۔ وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں۔ وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ، اور کوئی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی ایک لمحے کے لیے اللہ کی ذات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولا غنی، کوئی بھی غنی نہیں ہے سوائے رب کے، اور کوئی بھی اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ بے نیاز ہے اور وہ ہر شے سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ، ہم تبرہ نہیں کرتے مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، ہم ہر اس سے بغض رکھتے ہیں جن سے وہ بغض رکھتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو جو ہمارے صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَبَرِ، نہیں إِلَّا بِالْخَيْرِ۔ اب یہ بات ذرا سا نازک مسئلہ ہے اس کے اندر، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے کسی کی محبت میں کمی بیشی نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی سے برات ظاہر کرتے ہیں، اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے۔
اور اچھے انداز سے ان کا نام نہیں لیتا، اور ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے مگر خیر کے ساتھ، اور ان سے محبت دین ایمان اور احسان کی علامت ہے، اور ان سے بغض کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ بات صاف ہو گئی، کلیئر ہو گئی، اس کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو بڑی بات ہے۔ میں وہ حدیث یاد آ رہی ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میں سے جو کوئی بھی ان کی پیروی کرے گا، ان سے محبت کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان سے اپنا تعلق قائم کرے گا، اہتدیتم، تمہیں ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد بات آگے آتی ہے، وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ، اب دیکھیے خلافت پر بات آ گئی، وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ثابت ہے خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو کہیں نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامت ثم لعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ثم لعثمان رضی اللہ تعالی عنہ ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہم الخلفاء الراشدون والائمۃ المہدیون۔ واضح ہو گئی، چاروں خلفاء پہ اسی ترتیب سے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، وَهُمْ أبو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحہ وزبیر وسعد وسعید وعبد الرحمن بن عوف وابو عبیدہ بن الجراح وهم امناء هذه الامہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ میرے رسول نے جب بشارت دے دی کہ یہ 10 جنت میں جائیں گے اور یہ عشرہ مبشرہ ہیں، تو پھر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم یقین رکھیں اسی ترتیب سے جس طرح میرے رسول نے فرمایا۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، خبر کون دیتا ہے؟ ذرا غور سے سنو، خبر کون دیتا ہے؟ نہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا، میں کیونکہ جواب بالکل دوسرا چاہ رہا ہوں۔ یار جبرائیل کے پر جلتے ہیں رسول کے سامنے، کیا بات کرتے ہو؟ خبر وہ دیتا ہے جس کو خبر ہوتی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، ان 10 لوگوں کو، اتنے صحابہ تھے، ان کی 10 کی خبر رسول نے بغیر علم غیب کے دے دی؟ اللہ نے سکھایا، یہ بتلا دیا کہ یہ 10 ہے، تو میرے رب نے علم غیب دیا، میرے رسول نے بتلا دیا۔ اور 12 منافقوں کی بھی خبر دے دی۔ اب آ جاؤ، بڑے مزے کی بات ہے، 12 منافقوں کی خبر دے دی، اور خبر بھی جو دی وہ اس طرح دی کہ یہ لوگ ہیں، یہ رسول کے دشمن ہیں، اور بتلا دیا، اور صحابی کو بتلا دیا، حذیفہ بن الیمان، اللہ اکبر، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، سرکار نے کرم فرمایا آ گیا۔
حذیفہ بن یمان واحد صحابی ہیں جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے. بڑی شخصیت ہے یار, آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. صحابہ کا ہر ایک کا رنگ اپنا ہے. ایسا تو نہیں کہہ دیا کہ ان کو فالو کرو, ان کو مانو, ان سے پیار کرو. حذیفہ بن یمان کو کہا کہ ادھر آؤ. آئے, کہا کہ یہ 12 لوگ ہیں, ان 12 پر نگاہ رکھنا کیونکہ یہ تمہارے نبی کے دشمن ہیں, منافق ہیں. بات ختم ہو گئی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز بتلایا ہے اور منافقوں نے راز بتلایا ہے. عمر ابن خطاب اپنے وقت کے, اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ حذیفہ تو بڑے خوش نصیب ہو کہ میرے رسول نے تم پہ اتنا اعتماد کیا ہے, تمہیں ایسے نام بتا دیے جو ہمیں بھی نہیں معلوم. وہ مسکرائے اور چپ ہو گئے. کہا کچھ تو پتہ چلے. کہا کہ عمر ابن خطاب پتہ کچھ بھی نہیں چلے گا, پتہ کچھ بھی نہیں چلنا, کیونکہ میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ حذیفہ کے دل میں محفوظ ہو گیا. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں, حضرت عمر ابن خطاب کے پاس. بڑی خوبصورت بات ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی کسی کا انتقال ہو گیا نا. ہاں ہو گیا. اب ایک کام کرو, جا کے دیکھو اس کی نماز جنازہ حذیفہ بن یمان پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں, اور اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر عمر بھی پڑھے گا, اور اگر نہیں پڑھے تو پھر وہ منافق ہے, میں نماز نہیں پڑھتا اس کی, کیونکہ حذیفہ نے نہیں پڑھا. صحابی یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں کتنا بڑا ہوں, انا نہیں تھی ان میں. حذیفہ کے پیچھے پیچھے چل رہے, پیچھے پیچھے چل رہے. قربان جاؤ, تربیت مصطفیٰ کے ایسے ہی نہیں ہے کہ جو کہہ دیا سو ہو گیا, ایسے نہیں ہو جاتا ہے. کہنے کے کہ حذیفہ چلو یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, بتلا دیا سب کچھ ہے, اتنا تو بتا دے کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس میں. سوچو, عمر ابن خطاب عشرہ مبشرہ میں, اور خوف کا یہ عالم کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے. اور اس کے بعد ایسے التجا کر رہے ہیں جیسے ایک بچہ گڑ گڑا کے رو کر کہتا ہے کہ مجھے بتا دے کم سے کم, کیونکہ مجھے سکون نہیں ہے. رات دن یہ سوچتا ہوں کہ میرے رسول نے کہیں یہ تو نہیں محسوس کیا کہ میرے کسی عمل سے. لیکن رازدار مصطفیٰ نے کچھ بھی نہیں بتلایا, لیکن اللہ کے رسول نے یہ بتلا دیا یہ عشرہ مبشرہ ہے, پھر یہ ان کا شمار ادھر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس ترتیب کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھیں, اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے جس طرح چاہ اپنا ہر راز دے دیا. آسمانوں پر بلایا, کیسے ملا کسی کو نہیں پتا, لیکن مصطفیٰ کو پتا ہے, آ کر بتلا دیا ہے. سو رہے یا نیم خوابیدہ ہیں, اسرا ہو گئی, معراج ہو گئی, اور فقاب قوسین او ادنا قربت بھی ہو گئی, اور اس کے بعد واپس بھی آ گئے. جیسا چاہا میرے رب نے بتلا دیا, جیسے چاہا جلوہ کرا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. صحابہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے, سبحان اللہ, قربان جائیں کہ سبحان اللہ. کہتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوتے تھے, عمر ابن خطاب, اور ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم نگاہ اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھیں. ہمت نہیں ہوتی تھی, یہاں تک کہ ہم اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر چڑیا اور ہمارے کندھوں پر چڑیا آ کے بیٹھ گئی ہوں, ہمارے جسم کی حرکت ختم ہو جاتی تھی, ہم ساکت بیٹھے ہوتے تھے یوں, کیونکہ میرے رسول کا اتنا دبدبا تھا اور میرے رسول کا اتنا نورانی بیان ہوا کرتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو فراموش کر جاتے تھے. نعرہ تکبیر, اللہ کے بغیر رسول نہیں. پہلے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
تو پھر یہ جو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اول و آخر وہی ہے۔ اقبال نے جو عشقیہ باتیں کی ہیں اور اقبال نے جس رمز کو سمجھا ہے اس کو سمجھنے والے کہاں ہیں؟ رموز ہستی کو سمجھنے کے لیے علم نہیں، سنو میری بات کو غور سے، رموز عشق کو سمجھنے کے لیے علم نہیں، عقیدت چاہیے، اور عقیدت کے لیے عقیدہ چاہیے، اور عقیدے کے لیے نبی کا چہرہ چاہیے، ہے تب آتی ہے بات۔ یہ مقدر سے ملتی ہے اے دیداور، یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور۔ عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے، شاہدی کی محبت بڑی چیز ہے، یہ مدینے کی حسرت بڑی چیز ہے۔ ذکر سے جن کی آ جائیں آنکھوں میں اشک، اشک کہتے ہیں آنسو کو، ذکر سے جن کی آ جائیں آنکھوں میں اشک، ایک اشک ندامت بڑی چیز ہے، شاہدی کی محبت بڑی چیز ہے، یہ مدینے کی حسرت بڑی چیز ہے۔ سرور کشور رسالت سے پیار کرنے والے علامہ طحاوی نے جس عقیدے کو لکھ دیا ہے نا، اس کو کوئی نہ مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا۔ کیوں کہ یہ لکھوایا ہی مدینے والے نے ہے۔ ہاں یہ بات ہوئی نا۔ اس کے بعد آتا ہے اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ازواج مطہرات اور آپ کی پاکیزہ اولاد کی شان میں اچھی گفتگو کی تو وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ کیسی بڑی بات کہہ دی ہے۔ جس نے ان کے لیے عقیدت کے ساتھ ایک جملہ بھی کہہ دیا نا، وہ نفاق سے یعنی منافقتوں سے نکل گیا۔ اور علماء سلف صالحین یعنی صحابہ و تابعین اور بعد میں آنے والے خیر و بھلائی کرنے والے اور اہل فقہ، وہ سب کے سب، اور ان کا تذکرہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب کا تذکرہ اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ جس نے انہیں برے انداز میں یاد کیا وہ یقیناً صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اور جملہ سنیے، بڑا خوبصورت جملہ ہے اہل سنت کے لوگوں، غور سے سنو۔ وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ۔ بہت غور سے سنو، ہمارے یہاں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ کرتے ہیں الٹے سیدھے کام۔ اور ہم کسی ولی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ۔ اور اگر کوئی بیان کرے کہ کسی نبی کو، کسی ولی کو کسی نبی پہ فضیلت دی ہے، تو پھر وہ کسی کا پلانٹڈ ہوگا، اہل سنت نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو اہل سنت ہے وہ کہتا ہے کہ نبی کے غلام ہے ولی، ولایت ان کے دروازے کی بھیک ہے، ان کی ٹھوکر کا نتیجہ ہے۔ اور انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور ولایت و خلافت علم کے ذریعے خلفائے راشدین کے دروازے سے چل کر اولیاء کے جھولیوں میں پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کوئی ولی یہ کہے یا باور کرائے کہ میرے پاس بہت اختیار ہے، تو تیرے پاس جتنا بھی اختیار ہو، لیکن نبی کی غلامی کے اختیار کے دائرے کے اندر ہے تو تو ولی ہے، ورنہ شیطان ہے۔ سیدھی بات ہے جی۔ فخر بھائی مزہ آ رہا ہے کچھ پڑھنے میں؟ پڑھنے سے مراد ہے کہ گفتگو کرنے میں آپس میں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، ہاں بس وہ ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں، ہاں بس۔ ہائے 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 ہائے، مشکات صحابہ کے لیے، اولیاء کے لیے، بزرگان دین کے لیے ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے یعنی قرب قیامت میں، تو آسمان پر وہ حوادث آئیں گے جن کا وعدہ کیا گیا، ٹوٹ پھوٹ، خرقت عام وغیرہ میں۔ تو میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں، میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں۔ پس جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ حالات آئیں گے
کہ جن کا ان کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. میرے صحابہ، حدیث ہے، میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. پس جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ حالات آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ ان الصحابہ کلہم عدول، اور یہ صحابہ یہ دین سے عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نفاق کو دور کر دیا ہے، کیونکہ نبی کی نظر نے ان کے نفاق کو یا ان کی انسان کو اس کیفیت کو کہ جس کے اندر دوہرا پن ہوتا ہے دور کر کے ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یزکیہم، یہ دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں. تو نبی کی نگاہ جب دل پر ہو صحابی کے، تو اگر اس پر پاک نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ ہے صحابی کا دل اس لیے پاک ہے کہ نبی کی نگاہ ہے اس پر. اور فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں یہ وارثین انبیاء ہیں، نبیوں کی وراثت کے حقدار ہیں. اسی طریقے سے فرمایا وَنَقُولُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ، کہ اور بلکہ ہم اعتقاداً کہتے ہیں کہ ایک نبی تمام اولیاء سے افضل ہے. اور کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ، اور ہم اولیاء سے ظاہر ہونے والی کرامات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے بیان کردہ روایات کو اس لیے صحیح مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاکیزہ کیا ہے. تو ولیوں کی بیان کردہ روایات کیا ہوتی ہیں؟ احادیث. تو ولی جاہل نہیں ہوتا. ہاں یہ دماغ سے نکال دو. وہ کہتے ہیں نا یار یہ بابا جی ہے، اس کو کیا یہ کیا، یہ تو بابا یہ تو صوفی بندہ ہے، یہ تو ایسا ہے. علی اجمیری، دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ارے جناب یہ ہزاروں سند کے ساتھ احادیث کے حافظ تھے اور قرآن کے حافظ تھے اور فقہی مسالک کو لکھ کر دنیا میں گئے. تو ان سے بڑا عالم اور کون پیدا ہوگا؟ محدث کون پیدا ہوگا؟ ولی کون پیدا ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ تصوف کے لیے عالم ہونا اور عامل ہونا ضروری ہے. ہاں ایک بات اور بتا دوں، یہ عامل کا لفظ میں نے ان معنوں میں استعمال نہیں کیا ہے کہ جو خالی چلے کرائے، تعویذ لکھے، وہ بھی عامل ہیں، ان کی بھی ہم توہین نہیں کرتے، وہ ایک ہے، یہی ولی وہ بھی کرتے ہیں. لیکن عامل سے مراد یہ ہے کہ جس کو قرآن نے اور حدیث نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، یعنی شریعت کا پابند ہے تو ولی ہے، اگر شریعت سے پابند نہیں ہے تو وہ شیطان ہے. یار ہاں کہو نا، کیوں نہیں کہتے آپ؟ بے شک ہاں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ عقیدہ سکھایا. لیکن آج کل ہم کس کس کے پیچھے لگے ہوئے؟ جادوگر ہے تو وہ بھی ولی بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک. شوبداگر ہے وہ بھی ولی بن گیا. گٹر کے کنارے بیٹھا ہوا نالے کے اوپر کہتا تیری تقدیر بدل دوں گا. تو اپنی تو بدل پہلے تقدیر، تو کیا بدلے گا؟ نگاہ ولی میں، ولی جس کو کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور ولی کو کسی پیسے کی اور کسی مرید کے نظرانے کی ضرورت نہیں تھی، چندے اور بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. ولی تو دیتا ہے، ولی لیتا نہیں ہے. شریعت دیتا ہے، طریقت دیتا ہے، شرافت دیتا ہے، انس دیتا ہے، محبت دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ہے ولی. وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اولیاء کی کرامات حق ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. جو اس سے ہٹتا ہے وہ عقیدہ اہل سنت میں نہیں ہے. وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنِ مَرْیَم مِنَ السَّمَاءِ وَخُرُوجِ یاجوج وماجوج. تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. کیا ہوگا کہ آخرت آئے گی اور جو آخری لمحات آئیں گے نا تو دجال بھی ظاہر ہوگا، خروج ہوگا، دجال آئے گا. اور عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے، لیکن عیسیٰ ابن مریم میرے رسول کی امت میں آئیں گے. ہائے ہائے ہائے.
کیا میرے رسول کی شان کو کیسے کیسے بیان کیا. اور یاجوج ماجوج بھی آئیں گے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین. ترمذی کی نسبت میں اولین اور آخرین میں معزز ہوں. اس حدیث سے آپ کا تمام معاملات میں بات واضح ہو گئی کہ تمام انبیاء آخر سے لے کر شروع سے لے کے آخر تک ان میں انسانوں میں اولیاء میں اصفیاء میں سب میں میرے رسول برتر ہیں. ان کی شان سے بڑا کوئی نہیں ہے خدا کے بعد. رب رب ہے, اس کا تو کوئی مثیل و مثال ہے ہی نہیں, لیکن اس نے جو دے دی ہے نعمت وہ مصطفیٰ ہے. اب اس سے پیار کرو, اتنا پیار کرو, اتنا پیار کرو کہ رب تم سے راضی ہو جائے اور تم رب سے راضی ہو جاؤ. اسی لیے قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ رب سے راضی ہیں اور رب ان سے راضی ہے. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے اولیاء کاملین کے لیے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے روح کیا تو بات کرتی ہے, تو کہاں جسم میں چھپے گی, جسم تو غلاظت ہے, نکل باہر چل, رب نے تجھے بھیجا تھا خوشبوؤں میں لپٹ کے آسمانوں پہ چلی جا. اور آسمان کے پہلے آسمان پر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ خوشبو والی روح کس کی ہے, کہ دروازے آسمانوں کے کھول دیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ رب کا ولی آ رہا ہے, اس کے لیے دروازے کھول دو. رب کا ولی مانے کیا, یعنی رب کا دوست. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جناب اب یہ یاجوج ماجوج اور یہ سب چیزیں کہ کرامات اولیاء میں کا جو ثبوت ہے وہ کتاب و سنت میں ہے. اسی لیے محدثین نے یعنی حدیث کے جو ماہرین ہیں اپنی کتابوں میں رضیت لکم الاسلام دینا, جو سورہ مائدہ کی آیت ہے, اس میں اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا, اس میں اصل میں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن اس دین کو حفاظت اور اس دین کی آبیاری کرنے والے اولیاء امت ہیں, علماء ہیں اور اولیاء کے غلام ہیں جو دین کو مضبوط تھامے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہاں ایک اور عقیدہ ہے ہمارا, ولا نصدق کاہنا ولا عرافا, اور ہم کسی کاہن یا نجومی کی تصدیق نہیں کرتے. یہ جو نجومی ہیں بڑے, یہ بھی عقیدہ ہمارا ہے. جاتے ہیں نا نجومیوں کے پاس, بہت ساری ہماری بہنیں بھی جاتی ہیں, بھائی بھی جاتے ہیں, یار مشکل آ رہی ہے نجومی سے, حرام ہے. ولا من یدعی شیئا یخالف الکتاب والسنہ واجماع الامہ, اور نہ ہی ہم اسے سچا جانتے ہیں جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف کوئی دعویٰ کرے. کیا مطلب ہے, کوئی شخص ایسی بات کہے کہ جو قرآن سے, حدیث سے اور اجماع امت یعنی علماء شروع سے لے کے اب تک بزرگان دین یا جو اسلاف ہیں جس پر انہوں نے اپنی رائے دے کر یہ کہا کہ یہ درست ہے, تو کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, اور پھر نعوذ باللہ من ذالک وہ ایسے بہانے تلاش کرے جس کے اندر کتاب و سنت کا مذاق اڑے یا کتاب و سنت کی حکمت اور کتاب و سنت کے احکامات کی خلاف ورزی ہو. ایسے شخص کو ہم نہیں مانتے, نہ اس کی بات مانی جائے گی. جیسے آج کل انٹرنیٹ کے بہت سارے مولوی ایسے آ گئے ہیں کہ وہ بحث مباحثوں کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ کتاب و سنت اور دین کا مذاق اڑوا رہے ہیں اور اڑا رہے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ان کی بات کر رہا ہوں جو کتاب و سنت اور علماء کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دور رہنا, ایسے لوگوں کی بات پر عمل نہ کرنا, اور جو لوگ سلف صالحین کا مذاق اڑائیں یا کتاب و سنت کی تعویلات اپنی مرضی کی کریں, جس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے, اپنی مرضی کی تفسیر کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سننا سب غلط ہے, دور رہو ان سے. ٹھیک ہے جی, بات واضح ہو گئی.
اب اس کے بعد وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا. اور ہم جماعت مسلمین کو حق اور درست سمجھتے ہیں اور فرقہ بندی کو ایک عذاب سمجھتے ہیں. آئی سمجھ کچھ بات؟ فرقہ بندی یار یہ 10-12 لوگ میں نے جمع کر لیے ہیں, یہ ماشاءاللہ نعرے لگانے والے بھی. اب تو بس آج کے بعد تو میں ہوں. چلو بھائی نعرہ لگاؤ میرے نام کا, او جیوے جیوے قادری جیوے. بھائی رحم کرو. ہاں مجھے پنجابی نہیں آتی اتنی, لیکن اتنی آتی ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں او مٹی پاؤ چھڈو انہوں. ہے جی, میں معافی چاہتا ہوں, میری مادری زبان اردو ہے, لیکن پنجابی سے مجھے پیار بہت ہے. ایمانداری کی بات کہتا ہوں. کیوں ہے؟ اس میں عاشقان صادق ساری زبانوں میں ہوتے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو وہ ہوتی نا ایک حسن ہے کمیونیکیشن کا, وہ کہیں اور نظر نہیں آتا ہے. بلے شاہ کو دیکھ لو کیا بولتا ہے. عشق جو ہے نا وہ زبان میں ناشتا ہے. تو بات کو سمجھیں کہ یہ جو فرقہ ہے, یہ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ ہوتا ہے کیا ہے؟ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ بنتا ہی اس لیے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑوائے اور ایک دوسرے کے خلاف کر کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرق عربی زبان میں اس کو جب فرقہ کہتے ہیں نا تو پھر اس میں فراق آ جاتا ہے. اب دیکھیں میں اردو کا استعمال کر رہا ہوں. ہاں جب فرقہ بنتا ہے تو فراق آتا ہے, جب فراق آتا ہے تو رشتوں میں فرق آ جاتا ہے. تو اب اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے. اس کے لیے جوڑنے کے لیے کوئی طاقت چاہیے نا یار. جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کو جوڑنے کے لیے کوئی چیز ڈالتے نا لیکوڈ, تو وہ جڑ جاتا ہے. تو جب انسانوں کا دل ٹوٹ جائے, جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, جب انسانوں کا دل ٹوٹ جائے اور بھائی بھائی سے روٹ جائے تو مصطفیٰ کی محبت کا خوشبو کا وہ اثر ڈال دو تو سب کچھ جڑ جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں صحابہ کرام نے, کاہن کون ہوتا ہے یہ بھی سنتے چلیں. صحابہ کرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاہن ہوتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ کاہن جو ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے پاس شیطان اس کے کان میں کچھ کہتا ہے اور وہ بات صحیح ہوتی ہے, ہو جاتی ہے کہ مطلب وہ کہہ دیا اس نے, لیکن وہ ایک بات کہی, ایک آدھ کوئی صحیح ہوتی ہے, ضروری ہے ہمیشہ صحیح ہو, لیکن جب وہ ہو جاتی ہے ایک آدھ تو یہ جھوٹا جو ہے نا اس میں 100 باتیں اور ملا کے اپنی طرح کے شیطان پیدا کر دیتا ہے بہت سارے. تو بات سمجھ آئی؟ اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ کاہنوں کے پاس مت جاؤ, یعنی یہ جھوٹے ہیں اور ان کے پاس شیطان آ کے ان کو خبر دیتا ہے, لہٰذا ان سے دور رہو. کہ جو شیطان کے پاس جاتا ہے پھر وہ اخوان الشیاطین بن جاتا ہے نا. تو پھر ابھی آپ تھک گئے یا بیٹری چل رہی ہے نا ابھی تو ماشاءاللہ, ہے نا, طاقت تو ہے نا. نہیں آواز ہلکی آ رہی ہے, ایسے نہیں. یہ سوچیں میں تو پوری زور سے بول رہا ہوں, آپ تو صرف سن رہے ہیں نا. ڈیوٹی ہے, ہاں کوئی بات نہیں, ڈیوٹی ہونے دو, سرکار کی ڈیوٹی کر کے جاؤ. ہاں ایسا بھی کیا ہے, پوری زندگی ڈیوٹی کرتے ہو یار. ایک دن, ہاں ایک دن کیا ہو گیا ہے, چھٹی نہیں کرنی, بس یہ بات ختم ہو رہی ہے. ہاں میں کون سا کروں, میں 4-5 سال بعد آیا ہوں, 5 سال بعد آیا ہوں نا. تو 5 سال میں ہر سال کا 1 گھنٹہ لگاؤ تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ نہیں اتنا نہیں کرتا میں, بس ختم ہو رہی ہے. آخری صفحاتیں 10-12 بھی نہیں ہے, ختم ہو رہی ہے. حوصلہ, کھانا وانا ہے نا, کھانا وانا ہے, کوئی نہیں فکر, کھانا وانا ہے. کیونکہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں
کہ سرکار ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیتے، سرکار بھوکا نہیں رہنے دیتے، پیٹ بھرا رہتا ہے، اور سرکار ہمیں کبھی مایوس بھی نہیں رہنے دیتے۔ جب اداس ہوتے ہیں مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں، سرکار کہتے ہیں کہ جا تجھے بخش دیا۔ تو بس پھر آگے ختم ہو گئے۔ وَدِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ، اور اللہ کا دین آسمان و زمین میں ایک ہی ہے اور کوئی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، اور وہ اللہ کا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین تو دین اسلام ہی ہے۔ وقال تعالی رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہوا، اب آگے فرماتے ہیں، میں اس کو مختصر اردو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ عربی میں جو وقت لگ رہا ہے۔ بلا شبہ دین اسلام کے نزدیک بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو دین اسلام کے عقیدے پر ہے رب اس سے راضی ہے۔ تو بس بات سادہ سی ہے، ہمیں کسی کو راضی نہیں کرنا، ہمیں رسول کو راضی کر کے دین کو زندگی کا حصہ بنا کے بس۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین بھی وسیلہ ہے، یہ نہ سمجھنا راضی کیسے ہوگا اللہ، پہلے دین کو راضی کرو تو دین وسیلہ بنا۔ پھر دین کب وسیلہ بنے گا؟ جو رسول کے ذریعے آ رہا ہے، تو پھر رسول کو بھی اپنے ساتھ رکھو۔ تو جب دین اور رسول ساتھ ہو گئے تو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، ہے نا؟ بات سمجھ آئی کچھ؟ اس کے بعد بس آخری حصہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب اللہ اب ہم اللہ کی جانب برات ظاہر کرتے ہیں، یعنی برات کا مطلب ہے کہ توقع اللہ کی ذات سے ہے کہ وہ ہمیں بری کرے گا ہمارے گناہوں سے، اور ہم اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں ہر اس شخص سے جو اس طریقے کا مخالف ہو جس کو اس کتاب میں عقیدہ اہل سنت کے لیے بیان کیا گیا۔ اب یہ آخری جملے چل رہے ہیں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، فرماتے ہیں کہ ہم نے جو طریقہ بیان کیا ہے اور ذکر کیا ہے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ مسلک حق اہل سنت کا مسلک ہے، اور جس میں نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے بلکہ ایک اعتدال ماڈریٹ رائے ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آئیے دعا کریں، امام طحاوی کی دعا ہے یہ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور دین میں اختلاف پیدا کرنے والی خواہشات، فرقہ بندی پیدا کرنے والے خیالات، مردود فرقوں سے حفاظت فرما، مثلا مشبہہ، معتزلہ، جہمیہ، جبریہ، قدریہ، اور ان کے علاوہ ان لوگوں سے جو سنت والجماعت کے مخالف اور گمراہی کے حلیف ہیں، ان کے رفیق ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان تمام فرقوں سے محفوظ فرما، ہمارے نزدیک جو گمراہ ہیں اور تیرے نزدیک گمراہی جس کی بتا دی گئی، اے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تجھے تیری ذات اور عصمت کی قسم کہ تو ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ تعالی درود و سلام نازل فرما ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد پر، ان کے اصحاب پر، اور اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو خالق کائنات ہے، اور تو نے محمد مصطفیٰ کو ہمارا امانت دار اور ہمارا امین بنا کر بھیجا۔ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں رب کہ تیرے رسول نے ہم تک وہ کچھ پہنچایا جو تو چاہتا تھا۔ آمین۔ اے اللہ اب تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں نظر کے ساتھ، سلام کے ساتھ، کہ اللہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، تو اپنا کرم فرما ان گناہ گاروں پر۔ مالک ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں،
شیطان کے وسوسے غالب ہیں، دنیا نے ہمیں اپنی جانب گھیر لیا ہے، لیکن تیرے رب کا، تیرے رسول کا تجھے واسطہ، تیرے رسول کی تعلیمات کا، تیرے رسول کے اسوہ کا، تیرے رسول کے طائف کی دعاؤں کا واسطہ کہ طائف نے جو دعائیں کی تھی یا اللہ تو ان دعاؤں کے طفیل ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے قلوب پر رحمتوں کا نزول فرما، اور ہم پر اپنی رحمت کاملہ کے ذریعے شریعت مطہرہ کا محافظ ہونے کا خداوند قدوس اپنے کرم خاص سے ایسی طاقت عطا فرما کہ ہماری زبان، ہمارا قلم، ہمارا ذہن، ہماری آنکھیں، ہمارے قدم، ہمارے احساس، ہمارے الفاظ، ہمارے خلوت و جلوت کے سارے معاملات تیرے محبوب کی غلامی کا عکس بن کر ظاہر ہو۔ اے اللہ تو دینے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو راضی رہے ہم سے، تیرا نبی ہم سے راضی رہے، ہمارے اولیاء ہم سے راضی رہے، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہے، اے اللہ تیرے فرشتے ہم سے راضی رہے، آسمانوں پر دعاؤں کی جو صدا ہو خداوند قدوس میرے نبی کے بقول اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ زمین پر ہم کمتر ہیں، ہم مسلمان تفرقے میں ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھر گئے ہیں، اے اللہ ہمیں پھر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طاقت عطا فرما، پھر گدڑیوں میں لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل میں ہم، ماضی سے ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ففوض امری اللہ انک سمیع العباد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ، ذکر کیجئے اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ ایک الحمد 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس عاشق صادق جو دین کا بھی عاشق ہے، خلفاء کا بھی عاشق ہے، حضور کا بھی عاشق ہے اور رب کا پیار کرنے والا ہے، ان کے لیے ان کی قبر کا نہیں معلوم لوگوں کو، نہ ان سے خون کا رشتہ ہے، ہاں نسبت کا رشتہ ہے کہ انہوں نے حضور کا عشق ہم گواہی دیتے ہیں لوگوں تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں جو قرآن کی نظر پیش کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہدیۃ تحفۃ علی ثواب حضور کی بارگاہ میں قبولیت کے بعد تمام انبیاء رسول ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ رفاعیہ، جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات، اور خاص الخاص اس کا ایصال ثواب حضرت امام الفقیہ حجت الاسلام ابو جعفر الطحاوی الحنفی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کے لیے ہمارا یہ قرآن کا نذرانہ اور محبتوں کا نذرانہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ان کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ مسلک حق اہل سنت کو پوری دنیا کے اندر دلوں کا اور محبتوں کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ ہماری تفرقوں کو دور فرما دے، ہماری نفرتوں کو دور فرما دے۔ امام طحاوی کو یا اللہ جو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے خداوند قدوس ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو دین پر چلنے والا بنا اور ہماری زبانوں کو فیض مصطفیٰ کا ترجمان بنا دے۔ آمین بجائے سید المرسلین یا ربنا کریم، یا ربنا کریم، یا ربنا کریم، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو ذکر خداوندی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔